میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے محسن بھائی، آج ہم آپ کو بہت زبردست سا معجزہ سنانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، انٹرسٹنگ اور بہت ہی انوکھا معجزہ۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے محسن بھائی، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ معجزہ کہتے کس کو ہیں، کہ واٹ از معجزہ۔ ہم نے بہت دفعہ سنا تو ہوگا معجزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے، لیکن معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو محسن بھائی، آج آپ کو معجزے کا مطلب بتاؤں میں؟ جی۔ وہ کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے اشاروں سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، اسی طرح سے مردے کو زندہ کر دینا، اسی طرح سے انگلیوں سے چشمے جاری کر دینا، یہ سارے کام نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سپورٹ میں ظاہر ہوں تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کو کہتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست سا معجزہ سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے، لہٰذا جو کافر تھے نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وادی حجون کی طرف تشریف لے گئے۔ موقع پا کر ایک کافر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے، محسن بھائی آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے، فوراً دوڑ کر پیچھے پلٹتا ہے اور واپس شہر کی طرف بھاگ گیا۔ اب جب ابو جہل نے اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے، ان کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر منہ کھولے دانت دکھاتے ہوئے میری طرف آ رہا ہے، تو میں جلد دوڑ کر واپس آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی شان تھی کہ اللہ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی اور کافر ان کو تکلیف نہ پہنچا سکا۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں محسن بھائی۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں جو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ بہت سارے بچوں کے پاس مصیبت آ جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم رب کی ناشکری کر بیٹھیں۔ مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ اس پر بہترین اجر دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے آقا کی ایسی شان ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آقا کو روزانہ یاد کریں۔ جی ہاں، آپ بچے سوچیں گے ہم آقا کو یاد کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کو نیکی ملے گی۔ شفیق بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی محسن بھائی، بالکل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کیا بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے کیا؟ محسن بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کافر کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، اور کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیا کرتے تھے۔ شفیق بھائی، اب یہ بتائیں کہ وادی کسے کہتے ہیں؟ بہت جگہوں پر ہم نے سنا ہے وادی کے بارے میں، لیکن بہت اچھا سوال ہے کہ وادی آخر ہوتی کیا ہے؟ محسن بھائی، یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، اسے ہم وادی کہتے ہیں۔ شفیق بھائی، اب یہ بتائیں کہ ابو جہل کون تھا؟ یہ جو ابو جہل تھا نا، یہ ایک بہت بڑا کافر تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ محسن بھائی، آپ نے تو اب سوالات کر لیے اور آپ کو جواب بھی مل گیا، لیکن محسن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو کہا نا، میں ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، وہ بات یہ ہے کہ ہم جس سے عمومی طور پہ محبت کرتے ہیں، جس سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا ہمارے دل میں، ہماری زبان پر اکثر نام ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے بچے اپنے امی ابو سے محبت کرتے ہیں تو امی ابو کہتے رہتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ دادا سے محبت کرتے ہیں تو دادا دادا کرتے رہتے ہیں۔ جب کچھ لوگ اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ان کا نام لیتے رہتے ہیں۔ تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان کی باتیں ماننی چاہیے۔ تو ان کی باتیں تو یہ ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے
تو میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل